تاریخ اسلام میں حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنے کی کیا کہانی ہے اس کو ہم جانیں گے۔ تو ابلیس نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس پر اللہ کا غضب ٹوٹا اور ہمیشہ کے لیے وہ دھتکارا گیا۔ تب ابلیس نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت دی جائے۔ اللہ نے ابلیس کی دعا قبول کر لی اور قیامت کے دن تک اس کو زندہ رہنے کا موقع دے دیا گیا۔ لیکن اس وقت اس نے اللہ سے کہا کہ اب مجھے موقع مل گیا ہے کہ اے اللہ تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ کہ اللہ ہم تیرے سیدھے راستے پر بیٹھیں گے۔ سیدھے راستے پر شیطان بیٹھتا ہے گمراہ کرنے کے لیے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر ہم ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ہر طرف سے آئیں گے اور تو اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے اس نے وعدہ لیا تھا کہ اللہ میں تو گمراہ ہوا لیکن تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے آ کر کے تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھ کر کے غلط راستے پہ ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اسی لیے اللہ کا جو سیدھا راستہ ہے اسی سیدھے راستے پر شیطان بیٹھتا ہے اور برے راستے پر لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان کا سب سے پہلا پلان یہ ہوتا ہے کہ وہ شرک میں پھنسا دے۔ شرک میں نہیں پھنستا ایک انسان تو بدعت میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، بدعت میں نہیں پھنستا تو بڑے بڑے گناہوں میں الجھاتا ہے، بڑے بڑے گناہوں میں ہم نہیں الجھتے تو چھوٹے گناہوں میں الجھاتا ہے، چھوٹے گناہوں میں نہیں الجھتے ہیں تو اہم کاموں کے ہوتے ہوئے غیر اہم کاموں میں لگا دیتا ہے۔ تو پلاننگ بہت ہی سخت ہے شیطان کی۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا تھا کہ دیکھو میرے جو نیک بندے ہوں گے نا تیرے دام میں نہیں پھنسیں گے، کتنی بھی کوشش کر لو لیکن میرے نیک بندے تیری بات نہیں مانیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا۔ آدم علیہ السلام اکیلے رہتے تھے، ان کا کوئی ساتھی نہیں تھا، تو ایک دن سوئے ہوئے تھے تو ان کی ہی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا۔ جب اٹھتے ہیں تو ایک عورت کو سامنے میں دیکھتے ہیں، پوچھا کون؟ کہا کہ میں حوا ہوں، اور پھر وہی آپ کے لیے بیوی بنتی ہیں۔ دونوں جنت میں خوشی خوشی رہتے ہیں، اور اللہ نے تاکید کر دی تھی کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ کہ دیکھو دونوں کی دونوں جنت میں رہو، آرام سے کھاؤ پیو، لیکن ایک یہ جو درخت ہے نا اس درخت کے قریب مت جانا، اگر جاؤ گے تو ظالم بن جاؤ گے۔ اب شیطان کو موقع ملا گمراہ کرنے کا، چنانچہ آدم اور حوا کے پاس آیا اور انہیں بہکانے لگا، چکنی چپری باتوں میں پھنسانے لگا۔ اس نے کہا کہ دیکھو آدم، جانتے ہو اللہ نے تمہیں کیوں اس جنت کا پھل کھانے سے روکا ہے؟ اس لیے روکا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم فرشتے بن جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم جنت کے باسی بن جاؤ۔ اگر تم جنت کے باسی بننا چاہتے ہو تو پھل کھا لو، چند دنوں کے لیے اللہ نے بسا دیا ہے، اگر کھا لو گے تو ہمیشہ کے لیے تم رہنے والے بن جاؤ گے۔ اور اس کے لیے اس نے قسم اٹھائی، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اس نے قسم کھا کر کہا کہ ہم تم دونوں کے خیر خواہ ہیں، ہم خیر خواہی کر رہے ہیں۔ ایسے ہی شیطان جو ہے نا ہمارے پاس میں آتا ہے اور قسمیں کھا کھا کر کے ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، اور ہم اس کی بات مان کر کے ہم برائی کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ شیطان نے جب قسم کھائی تو آدم اور حوا کو یقین ہونے لگا کہ شاید صحیح بات ہے کہ اللہ نے وقتی طور پر بسایا ہے اور اتنی اچھی نعمت ہے، پھل کھا لیتے ہیں ہمیشہ کے لیے باسی بن جائیں گے۔ چنانچہ پھل کھایا تو اس نعمت سے محروم کر دیے گئے جس میں تھے، یعنی آدم اور حوا کے کپڑے اتر گئے، جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانکنے لگے۔ جب آدم اور حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو دونوں نے توبہ کیا اور اللہ نے ان دونوں کی توبہ قبول بھی کر لی۔ ایسا نہیں کہ صرف حوا نے غلطی کی تھی، بلکہ آدم اور حوا دونوں کی غلطی تھی، دونوں نے توبہ کیا اور دونوں کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔